فارم 47 پہ آنے والا ممبر اسمبلی اور وزیر اعظم شرعی ہے کہ غیر شرعی ہے؟ وی پی این تو وہ بعد میں استعمال کر رہا ہے. ابھی جو اس وقت ایک اور مسئلہ بڑا چل رہا ہے وہ انٹرنیٹ ہے. ان انٹرپٹیڈ انٹرنیٹ آپ کو نہیں ملے گا تو آپ اتنا بڑا اسٹف ہمارا نوجوانوں کا ہے, خوف زدہ اتنے ہیں, ہر وقت اس پہ خوف کھاتے رہتے ہیں کہ فیک نیوز. بھائی آپ جینوئن نیوز بنانا شروع کر دیں تو فیک نیوز خود ہی دب جائیں گی. جب آپ کے پاس کوئی جینوئن نیوز ہی نہیں ہے, جب قوم کے لیے کوئی امید ہی نہیں ہے, جب نوجوانوں کے لیے کوئی راستہ ہی نہیں ہے, تو پھر فیک نیوز پہ ہی چلے گا نا. فیک نیوز پر اعتبار کیوں کرتے ہیں لوگ؟ حکومت کی بات اگر کبھی ایک آدھ دفعہ صحیح بھی ہو تو مانتے کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ آپ کی کریڈیبلٹی نہیں ہے. آپ خود دھوکے پر آئے ہوئے ہیں, جھوٹ پر آئے ہوئے ہیں, اس لیے آپ کریڈیبلٹی بنائیں گے تو فیک نیوز دب جائے گی. جب آپ نہیں بنائیں گے تو پھر اسی طرح سے جو ہے وہ لوگ جھوٹ پھیلاتے رہیں گے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. پھر فائر وال لگا دی, پھر اس کے بعد اب وی پی این, اب مجھے نہیں پتا اس وقت وہ حلال والی چل رہی ہے یا حرام والی چل رہی ہے, تو یہ بھی ماشاءاللہ فتوے تو ہر طرف سے آ ہی جاتے ہیں نا. یہ بھی المیہ ہے ہمارا کہ پہلو جو ہے نا صرف اتنا نہیں ہوتا کہ یہ سوال اور یہ جواب. پھر یوٹیوب کے بارے میں بتائیے, پھر پورے انٹرنیٹ کی سپلائی کے بارے میں بتائیے کہ حلال ہے کہ حرام ہے, پھر کمپیوٹر پہ آپریٹ کرنے کے بارے میں بتائیے کہ حلال ہے کہ حرام ہے. تو یہ فتوے بازی سے مسئلہ حل نہیں ہوگا, چیزوں کو درست کرنا ہوگا. کوئی فحش مواد کی حمایت نہیں کر سکتا. یہ آج کے زمانے میں آپ یہ ٹیکنالوجی آپ کے پاس ہونی چاہیے کہ ہر صورت میں آپ اس مواد کو روک سکتے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو اظہار رائے سے روکیں اور آپ اس بات سے روکیں کہ اس کے نتیجے میں پاکستان میں اگر آئی ٹی کی کوئی امکانات موجود ہیں تو وہ بھی خراب ہو جائیں. $3.2 بلین کی صرف پچھلے فائنینشیل ایئر میں ہماری جو ہے ایکسپورٹ ہوئی ہے آر ٹی کی. ہمارے پڑوسی ملک میں 227 ارب کی ہوئی ہے, ارب ڈالر. آپ یہ بتائیے کیا پوٹینشیل نہیں ہے پاکستان میں, جہاں خود ابھی میں دیکھ رہا تھا آرمی چیف صاحب نے کہا کہ 30 سال تک کی عمر کے 63% سے زائد لوگ موجود ہیں. جہاں اتنا بڑا ہمارے پاس پوٹینشیل موجود ہو, وہاں ہم ابھی تک نہ کوئی آئی ٹی کی پراپر پالیسی لا سکیں ہیں, نہ ان کو انکریج کر رہے ہیں. لوگ اپنا سرمایہ باہر لے کے جا رہے ہیں, ایک پلیٹ فارم نہیں ہے کوئی پیمنٹ کے کہ جو لوگوں کو یہاں پر پراپر طریقے سے پیمنٹس مل سکیں. نوجوان پریشان رہتے ہیں, سافٹ ویئر ہاؤسز پریشان رہتے ہیں, انڈسٹری میں جو ہے وہ اس طرح سے کمپیوٹرائزیشن اور جدید دور کے مطابق اس کو چیزیں کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے. تو بجائے اس کے کہ اس کو بہتر بھی بنایا جائے, آپ جو ہے وہ روکنا شروع کر دیں گے تو اس سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. نہ اس سے آپ پولیٹیکلی کچھ گین کر سکیں گے. ہر گزرتے دن کے ساتھ عوام اور حکمران طبقے کے درمیان فاصلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے ان حرکتوں کی وجہ سے. اس کو ریوزٹ کیجئے, سنجیدگی سے سوچئے اور مسئلے کو حل کیجئے. نہیں, اس سے پہلے انہیں یہ بتانا چاہیے تھا کہ فارم 47 پہ آنے والا ممبر اسمبلی اور وزیر اعظم شرعی ہے کہ غیر شرعی ہے؟ وی پی این تو وہ بعد میں استعمال کر رہا ہے. انہوں نے اپنی کریڈیبلٹی کے اوپر سوال اٹھا دیا ہے اسلامی نظریاتی کونسل نے. میں معذرت چاہتا ہوں, تمام علماء کرام کی ہم عزت کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں, لیکن اس نوعیت کے آئسولیٹڈ فیصلے کرنا اور اس کو بیان بنا کر بھیجنا, اس سے ان اداروں کی اپنی جو ساکھ ہوتی ہے وہ متاثر ہوتی ہے. میں درخواست کروں گا علماء کرام سے کہ وہ اس کو ریوزٹ کریں اور اس کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کر کے ایک مکمل رپورٹ بنائیں, اور جس میں تمام سچ شامل. آدھا سچ نہیں ہونا چاہیے, پورا سچ ہونا چاہیے. فتویٰ بھی آدھا فتویٰ, پتہ نہیں علماء کرام اس کو کیا کہتے ہیں. ابھی کراچی میں بلدیاتی انتخاب ہوا ضمنی, پورے سندھ میں ہوا, اور ایک مرتبہ پھر پیپلز پارٹی اپنے آپ کو جمہوریت کی ایسے دعوے دار کہے گی. نورا کشتی لڑتے رہتے ہیں نون لیگ اور پی پی, ٹینیور پورا کرتے ہیں, مزے پورے کر رہے ہیں, انجوائے ٹھیک طریقے سے کر رہے ہیں, اور بیان ایک دوسرے کے خلاف دیتے رہیں گے, یہ کرو, یہ نہیں کرو, یہ کرو, نہیں کرو. آخر میں آ کر ترمیمیں پوری کرتے ہیں, ایکسٹینشنیں پوری طرح سے دیتے ہیں, مزے سب, عیاشیاں سب کی لگی ہوئی ہیں, اور جہاں موقع ملتا ہے وہاں پر عوام کے مینڈیٹ کی توہین کرتے ہیں. چند یوسیز کا معاملہ تھا, اور ان چند یوسیز پہ بھی انہوں نے وہی گورکھ دھندا کیا جو بلدیاتی انتخاب میں کیا تھا, جو میئر کے انتخاب میں کیا, جو عام انتخابات میں کیا, اور ابھی بھی سدھرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور میں پیپلز پارٹی کے سنجیدہ لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اب بجھتا ہوا چراغ ہے. آپ جس سطح پر دھاندلی کے آ گئے ہیں, جس طرح سے لوگوں کی رائے کو سپریس کر رہے ہیں, جمہوریت دشمنی کر رہے ہیں, اس کے نتیجے میں اب یہ پارٹی ویسے ہی عوام مسترد کر چکے ہیں. لوگ مسترد کرتے ہیں اور یہ جو ہے اپنے آروز کے ذریعے سے نیا نتیجہ بنا کر جو ہے لے آتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے سہارے پر جو پیپلز پارٹی کھڑی ہوئی ہے, پورے سندھ میں قبضہ سسٹم چل رہا ہے, یہ اسٹیبلشمنٹ کیا کر رہی ہے؟ لے کر تو آ جاتے ہیں,
نعرے تو ہم نے بہت سنے تھے کہ ہم سسٹم کا خاتمہ کریں گے. آرمی چیف صاحب نے بھی کہا تھا جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ چل رہی تھی کہ ہم سندھ سے سسٹم ختم کر دیں گے. سسٹم ایک خاص اصطلاح ہے وہاں قبضے کی, لیکن اس سسٹم کو اسلام آباد میں لا کے بٹھا دیا اور پورا سندھ کے عوام کو ان کے حوالے کر دیا ہے. ان کے آگے کوئی کھڑا ہونے کی جرت نہیں کرتا, اس لیے کہ پیچھے بیک بہت ان کی مضبوط ہے. تو اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے یہ ساری دھاندلی ہوتی ہے, چاہے عام انتخابات ہوں یا بلدیاتی انتخاب میں جماعت اسلامی کا میئر انہوں نے نہیں آنے دیا, یا ابھی ضمنی انتخاب میں. اور میں تو حیران ہوں ان لوگوں کو جو جماعت اسلامی کو آنے کا راستہ کیوں روکتے ہیں. ہم تو کوئی آپ سے ایسا مطالبہ نہیں کرتے کہ جس میں ہم کہیں کہ ہمیں زبردستی لے آؤ. ہم تو کوئی ڈیل نہیں کرتے. ہم تو کہتے ہیں ہم جہاں جیت رہے ہیں ہمیں جیتنے دو, جہاں ہار رہے ہیں ہارنے دو. لیکن جماعت اسلامی کو کہتے ہیں آپ دیانتدار ہیں, آپ لائل ٹو کنٹری ہیں, آپ جو ہیں بہترین ہیں, آپ بہت اچھا کام کرتے ہیں, آپ کے نعمت اللہ خان نے پورا شہر بنا دیا, آپ کے وزراء نے کیفی میں بہترین پرفارم کیا, آپ نے ملک کے لیے قربانیاں دیں, آپ نے پھانسی کے پھندوں پہ جھولنا پسند کیا, مشرقی پاکستان میں قربانیاں دیں, سب کچھ ہم نے کیا, لیکن چوروں کو لاتے ہو اور ہمارے مینڈیٹ کی توہین کرتے ہو. تو اسٹیبلشمنٹ کو سوچنا نہیں چاہیے, اس کے لوگوں کو سوچنا نہیں چاہیے کہ یہ ملک سے محبت ہے یا کیا ہے. آپ کرپٹ مافیا کو, اب چوروں کو, آپ ڈاکوؤں کی سرپرستی کریں اور ایماندار لوگوں کا راستہ روکیں, تو اس طرح تو کام نہیں چلے گا نا. تو پھر سوال کس پر پیدا ہوگا؟ کیا طاقت ہے اس وقت پیپلز پارٹی کی؟ چند وڈیرے, ایک خاندان, عوام سے کیا تعلق ہے اس کا؟ صرف ایک سہارے پر ہیں اور وہ اسٹیبلشمنٹ کا سہارا ہے جس پر وہ پیپلز پارٹی کھڑی ہوئی ہے. یہی نون لیگ کا عالم ہے. آج نواز شریف صاحب نے کہا کہ میں نے تو طے کر لیا تھا کہ اکثریت نہیں ہوگی تو وزیر اعظم نہیں بنوں گا. تو بھائی ووٹ پورے نہیں پڑے تھے تو ایم این اے کیوں بنے؟ 70,000 ووٹ اضافی ڈلوا دیے اپنے فارم 47 پہ. اتنے زیادہ صاف ستھرے دکھانے کی کوشش نہ کریں میاں صاحب, اور یہ بتائیں کہ انہوں نے یہ سب چیزیں کیوں قبول کی. آپ کی سیٹیں ہیں کتنی؟ زبردستی آ کر حکومت بنا لی ہے, پورے خاندان کی حکومت چل رہی ہے. تو یہ نظام اب ختم ہونا چاہیے. پورے نظام کی تبدیلی کی ضرورت ہے, سوچ کی تبدیلی کی ضرورت ہے. جب یہ کہتے ہیں نا کہ فیک نیوز چلتی ہیں, فیک نیوز چلتی ہیں, لیکن ان فیک نیوز کو بنیاد فراہم کون کرتا ہے؟ ایسی حرکتیں کیوں ہوتی ہیں جس کے نتیجے میں یہ فیک نیوز پر کا جو ہے وہ کوا بن جاتا ہے اور رائی کا پہاڑ بن جاتا ہے؟ آپ رائی فراہم کیوں کرتے ہیں؟ آپ تو کبھی کبھی پہاڑ ہی فراہم کر رہے ہوتے ہیں, تو اس کے اور پہاڑ بن جاتے ہیں. اس لیے ان تمام چیزوں پر ہمارے تمام حکومتی اور اداراتی جو لوگ ہیں ان کو سنجیدگی کے ساتھ چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا اس بدامنی کا. اس پاکستان کی مجموعی پالیسی اور پاکستان کے حوالے سے یہ جو امن و امان اور واقعات ہیں اس کے براہ راست اثرات ہماری معیشت پہ پڑتے ہیں. ہماری معیشت کے بارے میں ایک وہ نیریٹو ہے جو گورنمنٹ بیان کرتی ہے کہ اسٹاک ایکسچینج بہت آگے جا رہا ہے, ہم نے انفلیشن ختم کر دیا ہے, مہنگائی کم ہو رہی ہے. لیکن یہ سب کہاں ہو رہا ہے؟ اس اسٹاک ایکسچینج کے آگے بڑھنے سے پاکستان کے عوام پر کیا فرق پڑ رہا ہے؟ کیا پیٹرول کی قیمت انہوں نے کم کی؟ کیا بجلی کے بلوں میں کوئی کمی کی؟ کیا انہوں نے جو ہے وہ لوگوں کو کوئی ریلیف دیا؟ کیا کسان کے لیے جو یوریا ہے وہ سستے داموں مل رہی ہے؟ کیا اس کا جو ڈی اے پی ہے اس کو سستے داموں مل رہا ہے؟ کیا کوئی ریلیف ہے لوگوں کو جو تعلیم میں مل رہا ہو؟ کسی غریب آدمی کو بھی اعلیٰ کوالٹی کی تعلیم ملنے کا کوئی امکان پیدا ہو گیا ہے ملک میں؟ اپنے یہ تو اسکول ہی بیچے چلے جا رہے ہیں, اپنے بلا جو ہے وہ ٹالے چلے جا رہے ہیں. ہائر ایجوکیشن کو یہ سپورٹ نہیں کرتے, ریسرچ کے کام میں پیسے نہیں لگاتے, اسکولوں کو اب سے جان چھڑاتے ہیں. تعلیم کا یہ حال ہے, صحت کا یہ حال ہے, مہنگی. اور جب یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مہنگائی کم ہو رہی ہے تو یہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. میں بہت واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں, اور یہ میں عجیب بات ہے کہ آپ جو ہے وہ حکومت کے لوگوں سے ملیں یا حکومت کو لانے والے لوگوں سے کہ بیانات دیکھیں تو ہمیں دونوں کی باتوں میں یہ مماثلت نظر آتی ہے کہ راوی چین ہی چین لکھتا ہے. معیشت بالکل ٹریک پہ آ گئی ہے, مسئلے سارے حل ہو گئے. وہ بھائی مسئلے کیسے حل ہو گئے؟ انڈسٹری بند پڑی ہوئی ہے. آپ آئی پی پیز کا مسئلہ آپ نے ٹھیک ہے 5 آئی پی پیز بند کی, 13 سے بات کی, 4 سے اور ہو رہی ہے, 18 سے اور ہو رہی ہے, لیکن جب تک اس کا امپیکٹ بجلی کے بلوں میں نہیں آئے گا انڈسٹری چلے گی کیسے؟ عام آدمی کو ریلیف ملے گا کیسے؟ جب تک یہ پیٹرول کی 60 روپے کی لیوی موجود ہے. عالمی مارکیٹ میں قیمتیں کہاں سے کہاں نیچے چلی گئیں, اور ہمارے ہاں پیٹرول کی قیمت یہ کہتے ہیں کہ برقرار ہے. یہ برقرار نہیں ہے, یہ بڑھائی ہوئی ہے, اس لیے کہ جب عالمی مارکیٹ میں قیمت کم ہو گئی ہے تو اس کا اثر نیچے آنا چاہیے. ونٹر پیکج کا انہوں نے اعلان کیا. یہ ونٹر پیکج کیا ہے؟ اس میں بھی بیوقوف بناتے ہیں لوگوں کو. یہ ونٹر پیکج یہ ہے
کہ اگر پچھلے سال دسمبر میں آپ نے 500 یونٹ خرچ کیے تھے تو 500 یونٹ اس سال اگر آپ نے خرچ کر لیے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن 500 سے اوپر خرچ کیجئے، اس میں ہم آپ کو اتنے روپے کا ریلیف دے دیں گے. تو بھائی ہم کیوں خرچ کریں اضافی؟ ہم تو مطلب 500 سے بھی کم خرچ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ بھائی ہم تو افورڈ ہی نہیں کر سکتے. اور اس میں بھی اگر آپ 25% سے زیادہ خرچ کر دیں گے تو اس کے بعد پھر کوئی ریلیف نہیں ہوگا. تو یہ جو ڈرامہ کر کے لوگوں کو بیوقوف بنانے کا عمل ہے، یہ ختم ہونا چاہیے. ڈائریکٹ ٹیرف میں کمی ہونی چاہیے تو پتہ چلے گا کہ حالات بہتر ہو رہے ہیں، ورنہ سب جھوٹ اور دھوکے کا سامان ہے جو انہوں نے کیا ہوا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آئی ایم ایف کا جو وفد یہاں پر آیا اور 3 دن وہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہے اور آپ کے سارے اہداف پر اس نے گفتگو کی ہے، میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آئی ایم ایف نے اگر آپ سے یہ مطالبہ کیا کہ یہ سولر سسٹم اس کو آپ بڑھنے سے روکیں تو آپ نے اس کو کیوں قبول کیا ہے، کیوں مانا ہے؟ لوگوں کا آپ نے اتنے بل بنا دیتے ہیں، لوگ اس کے اوپر انویسٹمنٹ کر کے سولر کی طرف جاتے ہیں. سولر انرجی کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں پولوشن کم ہوتی ہے، ہمیں اسموک پہ بھی بات کرنی ہے. تو جب سولر سسٹم آگے بڑھ رہا ہے آپ کی نالائقیوں کی وجہ سے، چونکہ آپ نے بل کم نہیں کیے ہوئے، چونکہ آپ کی پالیسی ٹھیک نہیں ہے، تو جب لوگ سولر پہ جا رہے ہیں تو آپ کا ڈیفیسٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے کنزمپشن کا جو آپ نے انتظام کیا ہوا ہے، جس کے نتیجے میں چونکہ سارا انحصار حکومت کا بجلی کے بلوں میں ٹیکس لگا کر اور بل کی قیمت بڑھا کر پیسے وصول کرنے پر ہے. ایف بی آر کے 25,000 لوگ تو کام کرتے نہیں ہیں، سارا ڈائریکٹ تو آپ بجلی کے بلوں میں لے لیتے ہیں، ڈائریکٹ ٹیکس لگا دیتے ہیں. تنخواہ دار نے 111 ارب روپے ابھی بھی 3-4 مہینے میں دے دیا ہے. جاگیردار پہ ٹیکس لگانے کے 4 دفعہ بات کی ہے، ابھی تک تو مجھے اس کا کوئی نتیجہ نظر نہیں آ رہا. ابھی 1 جنوری کہہ دیا ہے کہ جب سے نافذ کریں گے، یہ بھی غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں. تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کیسے مان لیتے ہیں کہ ہم سولر کے حوالے سے اپنی پالیسی کو تبدیل کریں گے؟ کسی صورت میں تبدیل نہیں ہونی چاہیے اور اس کو تو انکریج کرنا چاہیے. یہ آئی پی پیز جن سے غلط معاہدے ہیں یہ ختم کیے جائیں. سولر سسٹم پہ لوگ اگر خود آتے ہیں یا کلیکٹیولی کہیں پر آتے ہیں تو ان کو انکریج کیا جائے اور اس کے نتیجے میں پاکستان میں ماحولیات کو بھی فائدہ ہوگا اور پاکستان کی معیشت بھی اچھی ہوگی، بجائے اس کے کہ آپ کہیں کہ اب آپ نے اتنا سولر لے لیا، انویسٹمنٹ کر دی، اب ہٹ جائیے، ہٹا دیجیے ورنہ مزید ٹیکس لگا دیں گے آپ کے اوپر. تو یہ انتہائی ظالمانہ بات ہے جو حکومت اس وقت سوچ رہی ہے. اسی طرح پہلے انہوں نے بہت واضح طور پر کہا تھا کہ ہم منی بجٹ نہیں لائیں گے، لیکن اب جو شارٹ فال ہے اس پر یہ منی بجٹ کے بارے میں ایک دن کہتے ہیں لائیں گے، ایک دن کہیں گے نہیں لائیں گے. ویسے تو ہر دن منی بجٹ کا دن ہوتا ہے، اس لیے کہ جب آپ دال کی قیمت بڑھ رہی ہوتی ہے، جب آپ چاول کی قیمت بڑھ رہی ہوتی ہے، جب چینی کی قیمت بڑھ رہی ہوتی ہے، جب آئل کی قیمت بڑھ رہی ہوتی ہے، تو عام آدمی کے لیے تو یہ منی بجٹ ہی ہوتا ہے نا روزانہ. اب یہ کہتے ہیں کہ پچھلے سال کے مقابلے میں اس مہینے میں چونکہ 20 روپے کے بجائے صرف 18 روپے بڑھے ہیں تو لہٰذا مہنگائی کم ہو گئی ہے. یہ بھی ایک دوسرا جھوٹ ہے. تو بھائی پچھلے مہینے آپ نے 20 روپے کی مہنگائی بڑھائی تھی، اس مہینے آپ نے 18 روپے کی مہنگائی بڑھائی. ایک اور بات، جب یہ کہتے ہیں کہ مہنگائی زیرو مطلب نہیں بڑھی، آگے نہیں گئی، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ 20 روپے پچھلے سال بھی اس مہینے میں بڑھے تھے، 20 روپے اس سال بھی اس مہینے میں بڑھے. تو یہ جو لوگوں کو اعداد و شمار کے گورکھ دھندے سے بیوقوف بنانے والا عمل ہے، اس سے معیشت بہتر نہیں ہوگی. معیشت آپ کی پالیسی سے بہتر ہوگی، معیشت آپ کے اللہ تللے ختم کرنے سے بہتر ہوگی. معیشت کا مطلب یہ ہے اس سال 21% انتظامی اخراجات گورنمنٹ زیادہ کر رہی ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ 5 ارب روپے 1087 گاڑیاں خریدنے کے لیے رکھے گئے ہیں جو دیے جائیں گے سرکاری افسروں کو. ان حالات میں کہ جب لوگ مر رہے ہیں، 40% لوگ خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں پاکستان میں، 10 کروڑ لوگ، اور اس میں آپ افسران کے لیے 1087 گاڑیاں خریدنے کے لیے تیار ہیں. یہ پیسے آپ اپنے اخراجات کم کریں نا، قوم کے اوپر سارا بوجھ کیوں ڈالتے ہیں؟ اپنی فری بجلی، اپنا فری پیٹرول، اپنی گاڑیاں چھوٹی کریں، نئی گاڑیوں کو روکیں، تو اس کے نتیجے میں پاکستان کی معیشت بہتر ہونا شروع ہوگی. لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان ساری چیزوں کے حوالے سے جو سب سے بڑی ٹاپ کی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے جو انرجی کرائسس ہے اس میں بجلی کی قیمت کم ہونی چاہیے. ہر صورت میں ہم نے دھرنا دیا، احتجاج کیا، اس کے بعد احتجاج کیا، ہڑتال ہوئی، اس کے بعد انہوں نے ایک پیکیج دیا جس میں 14 روپے 2 مہینے کے لیے کم کیے. ہم نے اس کو اپریشیٹ کیا، لیکن ہم نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ یہ مسئلے کا حل نہیں ہے 2 مہینے کے لیے آپ پیسے کم کر دیں، آپ بلوں میں کمی کریں.
یہ کہتے ہیں کہ ہم بل میں کم کریں گے تو شارٹ فال بڑھ جائے گا. یہ آج بلوں میں پراپر کمی کریں, یہ فائنینشیل ایئر کے اختتام پر یہ شارٹ فال بھی ختم ہونے کا امکان ہو جائے گا, اس لیے کہ جب انڈسٹری چل پڑے گی, لوگوں کے حالات بہتر ہوں گے, تو آپ کے لیے ٹیکس کے امکانات بہتر ہو جائیں گے. آپ یہ چاہتے ہیں کہ کام نہ کرنا پڑے, بس ڈائریکٹ لوگوں سے ٹیکس وصول کر لیا جائے, تنخواہ دار کو مارتے رہو, اس پر مزید ٹیکس لگاتے رہو, تو لہٰذا اس طرح سے کام نہیں چلتا. تو یہ حکومت جھوٹے دعوے کرنا چھوڑے, جھوٹے اعداد و شمار پیش نہیں کیے جائیں. اور بات کیا ہوتی ہے؟ بات یہ ہوتی ہے کہ اب حکومت کا کام بھی وہ لوگ کرتے ہیں کہ جو حکومت کو لے کر آتے ہیں, اس لیے کہ فارم 47 پہ جب آپ لائیں گے تو سارے کام کرنے پڑیں گے. اب جن کو یہ کام کرنے پڑیں ان کا تو یہ ایکسپیرینس نہیں ہوتا. بھئی ایک کا ایکسپیرینس ہے بارڈر پہ بیٹھنے کا, ایک کا ایکسپیرینس ہے وطن کے دفاع کرنے کا, یا اس کی ٹریننگ اس کی یہ ہے. اب معیشت کا کام بھی وہ کرے گا, سیاست بھی وہی کرے گا, پارٹیوں کو بھی وہی ڈیل کرے گا, حکومت شو پیس ہوگی. اصل میں وہی لوگ ہوں گے جو حکومت کو لے کر آئیں, تو ان کو تو آپ 4 نمبرز پریزنٹیشن کے بتائیں, وہ پہاڑا پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. کچھ نہیں پتا ہوتا ان لوگوں کو. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ گورکھ دھندا ختم ہونا چاہیے.